السلام علیکم پیارے دوستو، آج آپ کے لیے میں ایک نئی ویڈیو لے کے حاضر ہوں اپنے اس پیج پہ. تو اس کا ٹاپک ہے آج کا وہ جو سیکرٹ ہے. میرے جیسے میں نے اٹالین زبان سیکھی، اس کا جو سیکرٹ ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں. بات کچھ یوں ہے میرے پیارے بھائیوں کہ میں نے 2002 میں اٹلی میں آیا. مجھے روم شہر تک میرے والد صاحب جو وہ وہاں چھوڑ کر گئے، اور جب ہی وہ وہاں سے مجھے سی ایف کر رہے تھے تو ایک بات انہوں نے مجھے کہی جو میرے ذہن میں تھی. وہ یہ تھی کہ انہوں نے مجھے بولا کہ دو چیزیں لازمی سیکھنا، ایک کوکنگ کرنی اور دوسرا لینگویج. تو یہ بات اس دن سے میں نے اپنے ذہن میں بٹھا لی کہ یہ ایسا ہی ہوگا اور میں انشاءاللہ ایسا ہی کروں گا. تو پہلے دوستو، پھر میں نے اپنا یہ اٹلی کا، یورپ کا یہ ایڈونچر شروع کیا. اس وقت جب بھی میں اٹلی میں آیا تھا اس وقت بمشکل میری 18 سال عمر نہیں تھی. 18 سال عمر جب بمشکل 18 سال عمر تھی. تو پھر جب بھی میں آیا تو جو دوست احباب تھے جن کے ساتھ میں رہتا تھا، تو وہ اٹلی میں 1991-92 سے 1990 1992 سے وہ یہاں پہ مقیم تھے. تو ہوتا یوں تھا کہ مجھے اٹالین لینگویج سیکھنے کا شوق سا آیا، چونکہ مجھے اپنے باپ کی وہ نصیحت یاد تھی. تو پھر کیا ہوا کہ میں نے ان دنوں ان سے پوچھنا، وہ جو دوست ساتھ رہتے تھے ان سے پوچھتا تھا میں کہ اگر اس چیز کا، اس ورڈ کا کیا مینز ہے، اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا مطلب. چونکہ بات یہ تھی کہ وہ جو میرے پاکستانی بھائی تھے، وہ انہوں نے چونکہ وہ ڈیوٹی پہ ہوتے تھے، ڈیوٹی کی وجہ سے وہ کچھ باتیں وہ مجھے بتا سکتے تھے، کچھ نہیں بتا سکتے تھے. کبھی انہوں نے تھکے ہوئے ہوتے تھے تو مجھ سے وہ کہتے تھے کہ بھی یار کیا تم نے ہمیں سر درد لگائی ہوئی ہے بھائی، جب بھی ہم آتے ہیں کام سے آپ لینگویج کے بارے میں ہی پوچھتے ہو کہ اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا مطلب ہے. تو پلیز ڈسٹرب نہ کرو. ایک دن مجھے اسی بات پہ غصہ آیا، یار یہ کیسی بات ہے یہ. جب بھی ان سے کچھ پوچھتا ہوں یہ مجھے بات بتاتے کوئی نہیں، اور جو نا میں کیا ان کا ہی محتاج رہوں گا. پھر وہی بات میرے والد صاحب علی مجھے ذہن میں رہتی تھی. وہ یہ تھی کہ میں لینگویج میں نے سیکھنی تھی. مجھے آہستہ آہستہ ایسے جیسے وہ مجھے ریفیوز کرتے میری بات کو، ویسے ویسے مجھے غصہ آنا شروع ہو گیا. ایک دن مجھے غصہ آیا، اتنا غصہ آیا، میں اپنے آپ سے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ یار آج یہ جو لینگویج سیکھنی ہے ان کو کچھ بن کے دکھانا ہے، اور میں نے ان کا غلام نہیں بننا، میں نے خود ہی سیکھنی ہے. تو خیر میں ان کا بھی بہت مشکور ہوں، بہت شکر گزار ہوں دوستوں کا، جنہوں نے جن کے بہیویئر کی وجہ سے مجھے آج اٹالین لینگویج سیکھنے کو ملی. تو پھر میں وہاں سے، چونکہ ان دنوں میں اٹلی میں جب 2002 میں آیا تھا جب، تو ان دنوں امیگریشن اوپن تھی. تو ان دنوں میں نے اپنے کام کی سجورنوں کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا. تو ابھی میں کام نہیں، میرے پاس جاب نہیں تھی، لیکن میں فارغ تھا. تو ہوا کیا، میں نے سب سے پہلے ایک اسکول میں جو ہے نا وہ ایڈمیشن لیا. لیکن اس اسکول میں ایڈمیشن لینے کے بعد مسئلہ یہ تھا کہ میری اتنی کوالیفیکیشن نہیں تھی. جب بھی کہ دیکھیں، آپ لوگوں کو شاید میری بات چیت سے اور میرے انداز سے شاید کچھ لوگوں کو ایسا لگا ہوگا، یہ میرے اللہ کا کرم ہے. یہ آج کو آپ کو میں ایک راز کی بات بتا دوں. وہ راز کی بات یہ دیکھیں کہ ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک آئیڈیا دیا ایسا، چونکہ میری کوالیفیکیشن اتنی نہیں تھی کہ میں اٹالین سیکھ سکتا بما انگلش کے ذریعے میں اٹالین نہیں سیکھ سکتا تھا، میری اتنی کوالیفیکیشن نہیں تھی. تو ہوا کیا کہ میں نے اس وقت میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا. وہ کیا تھا، جب اس وقت یہ جو ویڈیو کیسٹس ہیں یہ چلتی تھی، اس وقت یہ سی ڈیز وغیرہ یا انٹرنیٹ کا یہ ماحول نہیں تھا. تو
اور میں نے ویڈیو فلم جو وہ میں لگا لیتا تھا. تو میں نے ایک ڈائری لی اور اس پہ میں اردو لکھ لیتا تھا. ہندی فلمز تھی جیسا کہ دیوداس ہو گئی, کافی جو اس ٹائم کی جو فلم تھی نا وہ انڈین فلم تھی, وہ انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ آتی تھی. اس کے نیچے انگلش سب ٹائٹل لکھا ہوتا تھا, وہ آتی تھی. تو میں اس کے ذریعے کیا کرتا تھا, میں پہلے میں اردو لکھ لیتا تھا, اس ہندی کی پہلے میں اردو لکھ لیتا تھا, پھر میں اس کو سٹاپ کر کے ریموٹ کنٹرول کے ساتھ پھر میں فلم کو سٹاپ کر کے پھر میں اس کی انگلش جو ہے وہ اس کو پک کرتا تھا کہ انگلش اس میں کیا لکھا ہوا ہے. پھر کیا ہوا, پھر یعنی کہ ایک فلم جو تھی وہ اس کی ڈیوریشن 2.5-3 گھنٹے جو ہوتی تھی, لیکن وہ میں پورا ہفتہ چلاتا تھا اس کو, چونکہ بار بار اس کو سٹاپ کرتا تھا. تو ہوا کیا, جب ہی ایک فلم ختم ہوتی تھی پھر میں گیا یہاں سے ایک ڈکشنری لی, میں ایک بازار سے اٹالین چینترو سے میں گیا, وہاں سے ایک لائبریری سے میں نے ایک ڈکشنری لی انگلش اور اٹالین. وہ سارا ٹوٹل جو اردو اور انگلش میں نے لکھ لیا ہوا تھا, جو الفاظ مجھے چاہیے تھے, تو اس کو میں نے کنورٹ کیا اس کے ڈکشنری کی مدد سے. تو ایک دن ایسا آیا, پھر میں اسکول گیا. اسکول میں چونکہ جب میں نے وہ داخلہ لیا تو وہاں کلاسز تھی صبح کے شام کے ٹائم, ہفتے میں 3 کلاسز اور 2 گھنٹے کی ایک کلاس. اچھا, تو جب بھی میں نے اسکول جوائن کیا وہاں پہ میرے دوست تھے, وہ میں آج بھی مجھے ان کی بہت یاد آتی ہے, چونکہ وہ کوئی کسی کنٹری میں چلا گیا, کوئی کہاں چلا گیا, لیکن ان کے ساتھ جب بھی میں پڑھتا تھا تو کلاس میں صرف گپیں, شرارتیں, مذاق یہی کچھ ہوتا تھا, تو ہم کچھ سیکھ نہیں سکتے تھے. تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ یار یہ اپنے ان دوستوں کے ساتھ رہیں گے سارا دن, ان کے ساتھ ہی یہ مذاق ہی ہوگا, تو میں لینگویج تو نہیں سیکھوں گا. تو ہوا کیا, پھر میں نے ان سے چونکہ بہانہ کیا, وہ جو اسکول والے تھی ایڈمنسٹریشن تھی, میں نے بولا کہ میں میری جو کام کی جو ٹرن ہے اس کی وجہ سے میں نہیں آ سکتا شام کے ٹائم, لہٰذا میں صبح ہی آ جا کروں گا. اگر آپ ممکن ہو تو میرا پلیز آپ ٹائم چینج کر دیں. میرا انہوں نے ٹائم ٹیبل چینج کیا. پھر میں وہاں 3 مہینے کا میں نے وہاں کورس کیا. 3 مہینے کا کورس کرنے کے بعد پھر میں نے ایگزام دیے. ایگزام کے بعد پھر میں پاس ہوا. میرے جو دوست تھے وہ مجھے بولتے یار تم ہم سے بچھڑ گئے ہو, پتہ نہیں ہم تمہیں اچھا نہیں لگتے, کہ یہ ایسی باتیں نہیں اچھی, آپ وہاں پہ جو کچھ کر رہے ہو بھی اکیلے پڑھ رہے ہو, ہمارے بغیر پڑھ رہے ہو, یہ اچھی بات نہیں. بہرحال چونکہ میں نے اپنا ایک ماٹو بنایا ہوا تھا, اپنا ایک مقصد تھا میرا, میں نے کہا یہ میں نے پورا کرنا ہے. تو پھر اس کے بعد جب ہی میں اسکول سے باہر آیا تو وہ ایگزام دیے, مجھے وہ ڈپلوما ملا. پھر اس کے بعد میں نے آہستہ آہستہ جب ہی مجھے یہاں پہ لیگل ہوا, ڈاکومنٹس ملے, پھر میں یہاں پہ میں نے کام تلاش کیا. اور اس لینگویج سیکھنے کی مجھے آسانی یہ ہوگی کہ میں نے خود ہی کام ڈھونڈنا شروع کیا, اور خود ہی اللہ کا شکر ہے مجھے خود ہی ملا. پھر آہستہ آہستہ میری یہ زندگی یوں ہی بدلتی رہی. پھر وہی جو جاب پہ جو کولیگز ہوتے ہیں اٹالین تھے, اور جو جاننے والے تھے ان کے ساتھ بھی اٹھنا بیٹھنا وہ اٹالین لوگ تھے, جس کی وجہ سے میں نے یہ اٹالین سیکھی. تو میرے پیارے بھائیوں, میری آپ سب سے ایک گزارش ہے. دیکھو, میں کوئی بڑا گریجویٹ یا بڑا کوئی کسی نے کوئی ایم ایس سی کی ہو, کوئی ماسٹر کیا ہو, یا میں نے کوئی ڈگریز لی ہو, میرے بھائی ایسی بات کوئی نہیں. میں نے 9th کلاس سے پاکستان میں اسکول چھوڑا تھا میرے بھائیوں, 9th کلاس سے میں نے اسکول چھوڑا تھا. لیکن وہ جو پیشن تھا نا, جس نے جو غصہ تھا, غصہ دیکھیں 2 قسم کا ہوتا ہے. ایک وہ غصہ جو انسان کو محفل میں, انسان کو معاشرے میں ذلیل کر کے رکھتا تھا, وہ ہوتی ہے ضد. جو آپ کو بہت غصہ آتا ہے تو اس اپنی ضد کی وجہ سے آپ لوگوں میں کہہ لیں کہ اپنی عزت نہیں بنا پاتے. لیکن ایک غصہ وہ ہوتا ہے جو آپ کو دلایا جاتا ہے کہ آپ اس غصے کی وجہ سے آپ کچھ سیکھیں. اس وقت کا وہ جو غصہ تھا اس سے میں نے بہت کچھ سیکھا. تو پھر آہستہ آہستہ یوں ہی زندگی گزرتی گئی, اور آج یہ حالات ہیں جو آپ کے سامنے میرے بھائی.
جیسے آپ کے ساتھ میں اردو میں بات کر رہا ہوں یا میں پنجاب میں، چونکہ میرا تعلق سیالکوٹ سے ہے، میرے لیے سیم لائک سیکنڈ لینگویج ہے اٹالین. تو دیکھیں اس کی وجہ کیا ہے، اس کے لیے کوئی پڑھا لکھا ہونا بہت ضروری نہیں میرے پیارے بھائیوں. اس کے لیے پڑھا لکھا ہونا آپ کے لیے تو بہت ہی ایزی ہے. دیکھیں اس وقت جب میں آیا تھا اس وقت یہ چیزیں نہیں تھی جو آپ کے پاس ہے. آپ کے پاس آج سوشل میڈیا ہے، آج آپ کے پاس گوگل ہے. ہر آدمی نے ہاتھ میں ایک سیل فون پکڑا ہوا ہے. آپ اس سے مدد لیں، ڈکشنری میں دیکھیں. آپ یہ آج جو ٹرانسلیٹر آپ کو ملتے ہیں، جو اپلیکیشنز ملتی ہیں، آپ ان سے اپنی مدد لیں. آپ کسی اسکول میں میرے بھائیوں کسی اسکول میں آپ داخلہ لیں، یہ لوگوں سے یہ لینگویج سیکھیں. لینگویج سیکھو گے بھائی، آپ خدمت خلق بھی کر سکو گے، آپ کسی کو بھی سکھا سکو گے. دیکھو ہمیں کچھ نہ کچھ سیکھنے کے لیے تھوڑا سا جو وقت درکار ہوتا ہے، تھوڑا سا ہمیں اپنی مصروفیات سے وہ وقت جو نکال کے تو اپنی کامیابی کے لیے وہ ہمیں صرف کرنا ہوتا ہے وہ وقت. تو اسی لیے میرے پیارے بھائیوں آپ سے میری دلی ریکویسٹ یہی ہے، جو نئے آئے ہیں میرے پاکستانی بھائی اٹلی میں جو نئے آئے ہیں، یا جو پرانے بھی ہیں لیکن انہوں نے کبھی توجہ نہیں دی اس بات پہ، چونکہ وہ کام بھی پاکستانیوں کے ساتھ ہی کرتے ہیں اور اٹھنا بیٹھنا بھی پاکستانیوں کے ساتھ. اچھی بات ہے، میں اس سے منع نہیں کرتا، لیکن بھائیو اب آپ جس ملک میں رہتے ہیں آپ کو اس کی لینگویج آنی چاہیے. آپ کے پاس وہ جو ایک بہت بڑی چابی ہے نا سب تالوں کی، اس کا نام ہے لینگویج. تو بردر میری آپ سے یہی ریکویسٹ ہے، آپ لینگویج سیکھیں، اور جن کو لینگویج آتی ہے ان سے پوچھیں بھی، اور جن کو آتی ہے ان کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ کسی دوسرے کو کچھ سکھاؤ. بھائی یہ دنیا سیکھنے کا نام ہے. اس دنیا میں انسان جب تک سانس میں سانس ہے نا، انسان سب کچھ سیکھتا ہے. تو ضروری نہیں کوئی پڑھا لکھا آدمی ہو، بہت ہی ایجوکیٹڈ ہو. دیکھیں ڈگریاں ہونے سے میں آپ کو ایک بات بتاؤں پلیز، چونکہ مجھے یہاں پہ ایک مثال دینی پڑے گی وہ پنجابی کی ایک مثال ہے. عقل بادام کھادیا نہیں آتی، عقل دھکے کھادیا آتی. تو اصل بات بھی یہی ہے کہ جو انسان کو میچورٹی ہے نا، وہ میچورٹی وہ دھکے کھا کے، میچورٹی وہ پرابلمز کے سامنے کھڑے ہو کے، پرابلمز کو دیکھ کے. اگر آدمی کو کہے گا کہ یار آج ہی سب کچھ مل جائے، آج ہی ساری پرابلمز ریزالو ہو جائیں، تو میرے بھائی یہ جھوٹ ہے. یہ ایک خواب ہے، آپ اس خواب سے نکلے. ایک حقیقت کو دیکھیں، آپ یہاں پہ لینگویج سیکھیں، آپ کے بہت سے مسئلے جو ہیں وہ خود ہی حل ہونے شروع ہوں گے. دیکھیں الحمدللہ آج وہ وقت ہے کہ میں بیک وقت 3 لینگویجز بول سکتا ہوں. ٹھیک ہے، مجھے اٹالین جو ہے وہ جیسے آپ سے اردو میں بات کر رہا ہوں، انگلش بھی وہ گزارے مافک مجھے آتی ہے. جرمن لینگویج، وہاں میں جرمنی میں بھی میں تقریباً 5 مہینے رہا ہوں، تو جرمن لینگویج بھی آتی ہے. دیکھیں بھائی اس سے کوئی پڑھائی کا کوئی تعلق ہے نہیں، اس سے تعلق ہے اف یو وانٹ یو کین ڈو. یہ میرا میسج ہے آپ کو بھائی. اگر جو اٹالین کا ایک محاورہ ہے، یہ اٹالین لوگ کہتے ہیں وولیرے پوتیرے، جب آپ چاہو گے نہیں تو کرو گے کیسے. بھائی اگر میں کر سکتا ہوں تو آپ کیوں نہیں کر سکتے. ہمارے بہت سے جو پاکستانی بھائی بہت پڑھے لکھے، لیکن وہ چونکہ ہمارے پاس وہ پیشن نہیں. یہ چیزیں میں رات کو سوتا نہیں تھا بھائی، مجھے یہ ہوتا تھا کہ یہ لفظ میں نے نیا سنا ہے، مجھے یہ کیوں نہیں آتا. میرے دوست مجھے بولتے تھے، چونکہ جب میں اپنی ڈائری پہ وہ ویڈیو کیسٹ سے جو چیزیں وہ پی سی آر جو دیکھتا تھا ویڈیو میں، تو جب بھی میں سٹاپ کر کے وہ سب کچھ لکھتا تھا، جو کچھ لکھتا تھا وہ میں کسی کو بتاتا نہیں تھا. کیوں؟ میں اس لیے نہیں بتاتا تھا کہ یار لوگ سمجھ گئے یار یہ پاگل ہے، یہ کیا. چونکہ وہ سوموار سے لے کر جمعے تک ہمارے جو دوست تھے وہ کام پہ ہوتے تھے. تو میری خوش نصیبی یہ ہوتی تھی کہ جب وہ کام پہ ہوتے تھے میں فوری طور پہ ویڈیو لگا کے بیٹھ جاتا تھا، اور میں اپنی ڈائری لے کے اور اس پہ اردو بھی لکھتا تھا، انگلش بھی لکھتا تھا. اور پھر بعد میں جب وہ فلم ٹوٹل کمپلیٹ ہو جاتی تھی پھر میں اٹالین ڈکشنری نکالتا تھا، پھر اس کو پڑھا. پھر اس کے بعد جب بھی میں صبح جاگتا تھا نماز پڑھنے کے بعد، جب بھی آپ کا مائنڈ بالکل فریش ہوتا ہے، اس وقت پھر میں اس کو
میمورائز کرتا تھا. یہ ٹوٹل جو ہے میں اپنی میموری میں ڈالتا تھا. دیکھیں بھائی کوئی بھی کام ہے نا اس کے لیے آپ کو تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی. تو میرے پیارے بھائیوں میرا آپ کو یہی میسج ہے کہ پلیز آپ اٹلی میں رہتے ہو, آپ پلیز اٹالین لینگویج سیکھو. ٹھیک ہے, تو اب برائے مہربانی آپ میری اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں, دوسرے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں, اور ان کو آپ بتائیں. دیکھیں بھائی میں یہاں ملان میں کوئی لائر نہیں, میں ایک لائر کے ساتھ کولابریٹ کرتا ہوں. مجھے اس کی وجہ سے, اس لینگویج آنے کی وجہ سے اللہ پاک کی رحمت ہوئی, مجھے ایک بہت اچھی جاب مل گئی ریسیپشن پہ. اس کے بعد پھر کیا ہوا, اللہ پاک نے ایک اور کرم کر دیا کہ مجھے ایک اونلوس کے ساتھ میرا کانٹریکٹ ہوا, جن کے ساتھ میں انٹرپریٹر کا وہ کام کر رہا ہوں, جو کوستورا میں بھی ہے اور جو ہاسپٹل میں بھی ہے. ٹھیک ہے, وہ مجھے جب ہی ان کو ضرورت پڑتی ہے وہ مجھے کال کرتے ہیں. دیکھو بھائی آپ سے آخری دفعہ یہی التماس ہے, میری اس ویڈیو کو اگر آپ کو یہ میسج اچھا لگا تو پلیز اس کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں تک پہنچائیے, تاکہ جس طرح میری زندگی بدلی اسی طرح کسی اور کی بھی بدل جائے. میں آپ کا بہت مشکور ہوں. پاکستان زندہ باد. السلام علیکم.